بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المجد والعلا، والصلاة والسلام على من كان نبيا بعد مبين الدين والماء، وعلى آله وأصحابه دائما أبدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. وفي مقام آخر: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وفي مقام آخر: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. صدق اللہ العظیم. درود و سلام پڑھے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. کلمہ شریف: لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلوا علیہ. اللہ اللہ. قبل صد احترام پیارے بیٹوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف مقامات سے قرآن کریم کے الفاظ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ کریم جل جلالہ اعظم شانہ ہم سب کو قرآن و حدیث کی صحیح تعلیمات تک رسائی آگاہی کے بعد عمل کرنے کی سعادتیں نصیب فرمائے. علیک السلام ورحمۃ اللہ. ترتیب وار جیسے ہم ادب کے حوالے سے ایک دوسرے سے گزارشات پیش کر رہے ہیں، آج امام مسجد کے احترام کے بارے میں
چند باتیں ضروری ایک دوسرے سے ذکر کرنا مقصد ہے، اور امام مسجد سے دعا لینے کے فائدے اور امام مسجد کی بد دعا کے نقصانات۔ امام مسجد ہونا علیہ السلام ورحمۃ اللہ، یہ یقیناً بہت بڑا اعزاز اور اکرام کا شعبہ ہے۔ تو اس اعتبار سے چاہیے کہ امام مسجد کا احترام ادب ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ بھی ہمیں معلوم ہو کہ امام مسجد کون کیسا ہونا چاہیے۔ امام مسجد کی جو کوالٹیز ہیں وہ کیا ہونی چاہیے۔ ہر شخص ممبر پہ بیٹھا، ہر شخص مصلی پہ کھڑا امام عرفی تو ہو سکتا ہے، معروف نام امام کا خطیب کا ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں امام مسجد ہونا، حقیقت میں خطیب ہونا، یہ یقیناً ہم سب کو علم ہونا چاہیے، اور اس کی جو شرائط ہیں ان کا علم سب کو بھی ہونا چاہیے، اور خاص کر وہ افراد جو اس شعبے سے منسلک ہیں ان پر زیادہ لازم ہے میرے سمیت کہ اپنے شعبے سے وفا کرتے ہوئے ان شرائط پر پورے اترنے کی کوشش ضرور کریں جو شرائط ایک امام اور خطیب میں ہونی چاہیے۔ اور جیسے آپ بیٹے اور بھائی ہیں، مقتدی ہونے کے لیے جو چیز ضروری ہے ان میں سے ایک یہ کہ جس امام کے پیچھے نماز پڑھی جائے اس کا ادب اور اس کا احترام ضرور کیا جائے، اس لیے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ قرآن کریم میں یہاں اللہ تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں جو اللہ سے آگے بڑھنا ہے تو اس کا کیا مطلب؟ تو مفسرین کرام نے سادہ آسان معنی یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالی سے آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جن کاموں سے رب کریم نے منع فرمایا وہ اگر ہم کریں گے تو مقصد ہم نے اللہ تعالی کی بات کو نہ مان کر اللہ کریم سے آگے بڑھنے کی جسارت ناحق کی ہے۔ اور اس کا اور آسان معنی یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالی سے آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یعنی احادیث مبارکات اور قرآن مجید کے اصولوں کو چھوڑ کر اپنی منمانی سے زندگی بسر کرنا، یہ رب کریم سے آگے بڑھنا ہے۔ ورسولی، اور رسول پاک سے آگے بڑھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی یہی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے جو طریقے ارشاد فرمائے ہیں ان سے اگر ہم آگے بڑھیں گے تو گویا اللہ کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی ہوگی۔ خلاصہ یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کا مطلب اللہ کا نافرمان ہونا، رسول اللہ کا غدار ہونا، یہ آگے بڑھنا ہے۔
قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے تجاوز کرنا یہ اللہ رسول سے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ رسول کے ارشادات کو چھوڑ دینا یہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے آگے بڑھنا ہے۔ اب امام مسجد کے لیے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایک حدیث صحیح میں امام مسجد کا احترام بتایا گیا، اور اس میں کیا ارشاد فرمایا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائے جب تک امام اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے اٹھنے کی اجازت نہ دے۔ مفہوم حدیث۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر امام سے پہلے مقتدی سر اٹھا لے تو کیا ہوگا؟ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈر ہے ایسے شخص کے لیے جو اپنے امام سے پہلے سر سجدے سے اٹھا لے، تو اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شکل گدھے جیسی کر دے۔ امام نووی شارح مسلم یعنی مسلم شریف کی شرح فرمائی عربی میں، بہت بڑے امام محدث ہیں، حدیث پاک کے امام۔ آپ فرماتے ہیں ایک اپنے وقت میں بہت بڑے امام تھے، یعنی امام نووی سے بھی بڑے، تو ان کے پاس امام صاحب فرماتے ہیں میں حدیث پاک پڑھنے کے لیے گیا، حدیث کریم کا سبق لینے کے لیے ان کے پاس حاضر ہوا، تو فرمایا وہ حدیث شریف بے حد اعلیٰ اچھے طریقے سے پڑھاتے تھے، حدیث پاک پڑھانے کی بے حد مہارت تھی، اور بہت ادب اور احترام سے حدیث پاک پڑھاتے، لیکن ایک مسئلہ ہمیشہ رہتا کہ وہ اپنا چہرہ چھپا کے رکھتے، چہرے پہ کپڑا رکھتے، چہرہ شاگردوں کو نظر نہیں آنے دیتے، بہت زیادہ کہتے عرصہ گزر گیا تو امام صاحب فرماتے ہیں مجھے بڑی جستجو رہتی کہ بھائی اتنے پیارے استاد ہیں، اتنے اچھا پڑھاتے ہیں، اتنے متقی پرہیزگار ہیں، حدیث کے استاد ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اتنے اعلیٰ انداز میں ہمیں سمجھاتے ہیں، تو ان کی زیارت تو یقیناً قابل تحسین بھی ہے اور باعث عبادت اور باعث نجات بھی ہے، اس لیے کہ پھر میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح حدیث پاک کہ عالم دین کی زیارت ثواب، فرمایا عالم دین کی زیارت کرنا بھی باعث برکت، باعث بخشش، باعث مغفرت اور ثواب کا کام ہے، تو پھر ایسا عالم جو خود حدیث شریف کا امام ہو، تو امام صاحب امام نووی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بہت جستجو رہی، لیکن اس کے باوجود ایسا نہ ہو سکا، تو فرماتے ہیں کہ امام صاحب کو خود، استاد صاحب کو خود جستجو ہوئی کہ یہ شاگرد جو ہے یہ بہت زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو انہوں نے چہرے سے کپڑا ہٹا کر تو اپنے شاگرد یعنی امام نووی علیہ رحمہ کو اپنی زیارت کا موقع بخش دیا۔ تو امام نووی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں حیران ہوا، علیہ السلام، میں حیران ہوا کہ جیسے میں نے اپنے استاد و محترم اور امام الحدیث کی زیارت کی تو میں بڑا پریشان ہوا کہ ان کی شکل جو ہے وہ گدھے جیسی تھی، تو آپ فرماتے ہیں میں نے ان سے عرض کیا کہ استاد صاحب یہ کیا معاملہ، کیا ماجرا ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک پڑھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام سے پہلے سر سجدے سے نہ اٹھایا کرنا،
اگر امام سے پہلے سجدے سے سر مقتدی جان بوجھ کر اٹھا لے گا، عادت بنا لے گا، تو اللہ جل شانہ ناراض ہو کر ممکن ہے کہ اس آدمی کا چہرہ گدھے جیسا کر دے۔ امام نووی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، مجھے استاد صاحب نے فرمایا، میں نے یہ حدیث شریف پڑھی تو فرماتے ہیں مجھے لگا کہ نہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھئی مولوی نالو پہلے امام نالو پہلے سر چک لے آتے، ایڈا کیڑا مولوی جناب سجدے پہ آتے وہ پیچھے سر چک لے آتے، یہ کون سی مطلب ہے منطق ہے، یا اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ تو گویا کہ انہوں نے اس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اہمیت کو درگزر کیا۔ کوئی نہیں، حدیث ہے، ٹھیک ہے یار، کوئی نہیں۔ اور میں کہتا ہوں یہ جو اب دور ہے نا جس میں ہم زندہ ہیں، یہ تو ویسے ہی عجیب سی، یہاں تو استغفر اللہ اپنی بات کو، یہ بھی اس پر بھی ائمہ نے باقاعدہ کتابیں لکھی۔ امام ابو زہرہ مصری ایک مصر سے امام ہے، انہوں نے معجزات الرسول کے نام سے ایک کتاب لکھی، تقریباً 500 صفحے کے قریب، بڑی اچھی کتاب، ضخیم ہے۔ اس میں آپ نے اس کتاب کے آخر میں علامات قیامت کا ایک چیپٹر، ایک عنوان قائم فرمایا، تو اس میں قاری صاحب باقاعدہ اس عنوان میں انہوں نے قیامت کی نشانیاں ذکر فرمائی نا جی۔ تو اس میں ایک روایت، ایک حدیث شریف یہ بھی بیان کی، لکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندے اپنی بات کر کے کہیں گے رسول پاک نے یہ فرمایا، استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بات اپنی طرف سے گھڑ کے۔ اور یہ صرف اہل سنت بریلوی مکتبہ فکر نہیں، جتنے بھی طبقات مسلمانوں کے ہیں سب کے اندر یہ کمزوری پائی جاتی ہے، اور خاص کر لبرلزم، یہ داڑھی مچھا چٹ جڑی قوم ہے نا، جن کے پاس تھوڑے سے پیسے آ گئے اور پھر وہ آپ لوگوں نے ووٹ دے کے انہیں اسمبلیوں تک پہنچا دیا، یا جنہوں نے کچھ ڈیرے ڈبارے بنا لیے اور چار بندے ان کے آگے پیچھے ٹرنے پھرنے لگ پڑے، یا پھر پیری مریدی کے نام پہ جو اس دور میں ایک ظلم اور بربریت ہے، اکثریت میں دین کا کچھ عطا پتہ نہیں، ناز نخرے ٹور ٹپے پیسہ مریداں دا لوگاں دا تا جناب عیاشیاں۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہے یہ آپ امام بری والے لے لیں، ادھر یہ کس کس کا ذکر کریں، میں نام لوں تو پھر کہتے ہیں جی بابا سنی ہو کے پیرہ دی مخالفت کردہ۔ میں کہتا ہوں ہم پیر اس کو مانتے ہیں جو اللہ کے قرآن کے تابع ہو، رسول اللہ کے فرمان کے تابع ہو، ہم اس کے غلام ہیں بھائی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے خلاف کوئی وہابی بھی نہیں، ایسے پیر کے خلاف، یعنی اب غوث پاک، ہم کہتے ہیں غوث پاک، لیکن آپ دیوبندی مولوی صاحب سے پوچھیں، وہابی مولوی صاحب سے پوچھیں، وہ غوث پاک چلو نہیں کہے گا، لیکن وہ ضرور کہتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ کسی وہابی مولوی سے، کسی سے، ان کو پتہ ہے بھائی جناب غوث پاک اللہ کے نیک بندے ہیں، عالم دین ہیں، بزرگ، اور ہر مکتبہ فکر کا بندہ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو پیر اور ولی مانتا ہے۔ مقصد یہ کہ اختلاف وہاں ہوتا ہے، اور جہاں اختلاف ہے وہاں ہم وہابیوں سے پہلے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ بھائی چوڑیاں چماڑیاں گندیاں بدماشاں نہ، دین دیاں دشمن نہ، حضور دی ختم نبوت دیاں غدارہ نال ساڈے مسلک دا کوئی واسطہ نہیں۔ اس کے مقابلے میں عمیر سعیدی صاحب لا کے تے اور رحمت علی جی بندہ تے یوسف مسروری صاحب انہوں کھڑا کر کے نال تے آئے جی اتھوں آیا تے اے دس رہا، نہ اس دا کو اگا نہ پچھا، نہ اس دی ماں نہ کو اس دا پیو، انہوں لیا کے ساڑھے سامنے کھڑا کر کے آکھا جی اے بیکھو نا جی اے بندہ دس رہا درباراں تے انج ہوندا، اور رحمت علی دی کیڑی حیثیت ہے، اسی کہہ رہے ہیں ہمارے نزدیک قرآن و سنت کے اعتبار سے اللہ کے ولی کی پہچان قرآن اور حدیث کے تابع دار ہونا ہے، اور کوئی راستہ ہی نہیں۔
بہرحال عرض کر رہا ہوں، بات کر رہے امام مسجد کے احترام کی، تو ایسا صورتحال حدیث شریف کو اہمیت نہ دینا یہ اس دور کا ایک فتنہ ہے۔ تو امام صاحب فرماتے امام نبوی علیہ الرحمہ کہ میں نے ان کی امام صاحب کی استادوں کی شکل دیکھی تو عرض کیا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ بھئی میں نے یہ حدیث سنی کہ امام سے پہلے سر سجدے سے اٹھانا اس میں خطرہ ہے کہ اس مقتدی کی شکل گدھے جیسی ہو جائے۔ آپ فرماتے میں نے اس حدیث شریف کو کوئی اتنی اہمیت نہیں دی اور میں نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، تو آپ فرماتے میں نے امام سے پہلے سر اٹھایا یا اٹھانے کی عادت بنائی تو اللہ تعالی جل جلالہ نے جلال کا اظہار فرمایا اور میری شکل کو بدل دیا۔ اب اس حدیث صحیح میں جہاں نماز کی اہمیت ہے تو وہاں ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ امام کا ادب نماز کے اندر بھی ضروری ہے۔ اگر حضور امام کا احترام، بھائی احترام کیا ہے کہ امام صاحب سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اور بے ادبی کیا ہے کہ امام نے ابھی اللہ اکبر کہا ہی نہیں۔ اس لیے مکمل اہل سنت و جماعت کے اصول ارکان آداب نماز کے اندر ہر رکن میں امام کو تقدم حاصل ہے اور مقتدی کو تاخر حاصل ہے، کسی رکن میں، یعنی تکبیر تحریمہ اصول یہ ہے اللہ اکبر، امام مکمل کرے اب مقتدی کہے اللہ اکبر، امام رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر مکمل کرے اب مقتدی رکوع میں جائے، امام سمع اللہ لمن حمیدہ مکمل کہہ لے اب مقتدی رکوع میں کھڑا ہو جائے۔ الغرض کہ ساری نماز میں امام نے آگے رہنا ہے، مقتدی نے پیچھے رہنا ہے۔ امام کے آگے مقتدی نے کب رہنا ہے؟ جب ابتدا کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور حضور وہ کب ختم ہو جائے گا؟ جب مقتدی فوت ہو جائے گا تے مولوی دے اگے آ جائے گا تے ہون مولوی صاحب کہن کہ اللہ اکبر، اس وقت وہ آگے ہو سکتا ہے۔ ظاہری حیات میں کوئی مقتدی امام سے آگے بڑھ سکتا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا۔ فرمایا یہی ہے کہ اللہ کے رسول کے علیہ السلام فرامین سے آگے نہیں، حضور کے ارشادات سے آگے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے آگے نہیں بڑھنا۔ تو اب معلوم ہوا ادب امام مسجد کا ادب اتنا ضروری ہے۔ نماز اپنے رب کی پڑھ رہا ہے، نماز اپنے اللہ کی پڑھ رہا ہے، لیکن میاں طارق صاحب نماز قبول میرے رب نے فرمانی ہے، پر اصولوں میں سے ایک اصول شرع شریف کا یہ ہے کہ نماز مکمل تب ہوگی، نماز ادا ہی تب ہوگی جب نماز بندہ خدا کی پڑھ رہا ہو، اقتدا اپنے امام کی کر رہا ہو۔ تے جیڑی قوم آکھے بے جناب ساڈا امام ہے ہی کوئی نہیں، یہ بھی طبقہ ہے ہمارے یہاں، اور خود کو ہمارے بھائی اہل حدیث کہلاتے ہیں، باقاعدہ ان کے ہاں جناب والا تقلید کرنا شرک ہے، گناہ ہے۔ کہتے ہیں جی کوئی جناب والا امام نہیں، جنہیں ساڈا امام صرف اللہ دا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کہتے ہیں حضور اگر ایسا ہوتا تو میرا رب قرآن میں جگہ جگہ امام کا ذکر نہ فرماتا۔ مثلا سورۃ لقمان پارہ 21 ہے، اللہ کریم فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، فرمایا ہم نے تمہارے درمیان امام بنائے ہیں تاکہ وہ امام تمہیں میں رب کا حکم پہنچا دے، تم ان سے سن کے میرا حکم مان
مان لو تاکہ تمہارا امام بھی جنت میں جائے، تم مقتدی بھی جنت میں جانے والے بن جاؤ۔ اگر حضور امام ہے ہی کوئی نہیں تو ائمتاً امام کی جمع ائمہ، ایک امام نہیں ہے، امام کی جمع ائمہ ذکر فرمائی گئی۔ اور جگہ قرآن مجید پارہ 17 سورۃ حج ہے، اللہ جل جلالہ نے وہاں بھی ذکر فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ مختلف مقامات پہ اور پھر امام اچھا اور برا بھی بیان فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ، تمہیں امام ہدایت کے راستے پر بھی چلائے گا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ایسا بدبخت امام بھی ملے گا جو مقتدیوں کو لے کر دوزخ میں جائے گا۔ یعنی دنیا میں ایسے امام ہوں گے جو مقتدیوں کو جہنم میں بھی لے کر جائیں گے، ایسے امام بھی ہوں گے جو مقتدیوں کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ بھائی عبدالحفیظ بٹ صاحب پہچان کیسے ہوگی؟ تو مولوی مقصودی تو یہی عرض کرے گا اساں کولو تے آکھنا ہی کچھ نہیں نہ جناب، اسی تے دسنا ہے تے خدا دا قرآن دسنا ہے یا مصطفیٰ دا فرمان دسنا ہے۔ اللہ اللہ رب کریم فرماتا امام ہوں گے یہدون بامرنا، میرے راستے پہ ہدایت دینے والے، ائمۃ یدعون الی النار، دوزخ کی طرف بلانے والے۔ یا اللہ دوزخ کی طرف بلانے والا امام تو اختصار نہیں ہے، فرمایا ایسا رہبر، ایسا رہنما، ایسا پیشوا، ایسا لیڈر، وہ چاہے سیاست میں ہو تو تب بھی امام کہلائے گا، پیری مریدی میں ہو تو تب بھی امام کہلائے گا، ممبر پہ بیٹھا ہو تو تب بھی امام کہلائے گا، مصلی پہ آئے تو تب بھی امام کہلائے گا، ابے کی صورت میں آئے تو تب بھی امام کہلائے گا، استاد کی صورت میں آئے تو تب بھی امام کہلائے گا۔ یعنی ان ساروں کو شرع نے امام کا نام دیا ہے۔ جو بندے جس کو جناب والا فالو کرتے جائیں گے، اسے اپنا رہنما مانتے جائیں گے، وہ ان کا امام بنتا جائے گا۔ تو فرمایا جو امام مقتدیوں کو یعنی ماننے والوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سکھائے گا، وہ خود بھی جہنم میں جائے گا، ماننے والوں کو بھی دوزخ میں لے جائے گا۔ جیڑا امام اپنے مقتدیاں نو اللہ وحدہ لا شریک دی وحدانیت سکھائے گا، مصطفیٰ پاک دی ختم نبوت اتے پیرا دین دا سبق سکھائے گا، وہ آپ بھی جنت وچ جائے گا، منن والیاں نو بھی نال لے کے جائے گا۔ تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک، جناب والا ایسا امام جو اللہ جل جلالہ کی وحدانیت کو ماننے والا، وہ مقتدیوں کو جنت میں لے کے جائے گا، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری مقتدیوں کو سکھائے گا، وہ جنت میں لے کے جائے گا۔ اور جیڑا نماز پڑھانے ہویا مصلی ہوتے کھڑیا ہو کے حضور نماز کے اندر عبادت خدا کی سکھائے گا، ادب میرے مصطفیٰ کا سکھائے گا، مقتدیاں نو لے کے جنت وچ ضرور جائے گا۔
تے جیڑا ہے آکھے با نماز اندر اگر خیال نبی کا آیا تو نماز ہوتی نہیں، یا کہے نماز میں خیال نبی کا آئے یا جناب والا گدے کا آئے تو نماز کے اندر مسئلہ۔ ہم کہتے ہیں اور گدھیا جہان دیا کھوتیا، یہ کیڑی تعلیم پیا دینا میں قوم نوا۔ او جی نماز میں اگر نبی کا خیال آئے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز میں اگر انبیاء کا خیال آئے حتیٰ کہ امام الانبیاء کا خیال آئے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں پرلے درجے کا بے ایمان ہے۔ نماز کے اندر ہونا یہی عبادت ہے کہ نماز بندہ خدا کی پڑھ رہا ہو، نماز میں محبت مدینے والے مصطفیٰ سے کر رہا ہو۔ صحیح بخاری ہے، بخاری ہے، بخاری میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، ظہر یا عصر نماز ختم ہوئی، صحابہ پاک رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بحث ہونے لگی، بس سرکار نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے کہ کوئی نہ؟ صحابہ نے امام ہوتے ہوئے حضور کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، مگر بحث ہو رہی ہے سرکار نے پڑھی ہے کہ نہیں؟ حضور یہ نہیں بحث ہو رہی، بس سارے ہی پڑھیے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب والا مسئلہ صحابہ نے حل فرمایا صحابہ نے یہ نہیں کہا بس تو پڑھی نہیں، ابو بکر عمر عثمان علی جناب والا تسی دسو تسا پڑھی ہے کہ نہیں؟ وہ کہہ رہے نے تے بحث ہی نہیں نا، کیوں کہ مقتدی اور امام دا مسئلہ ہی ہے، قرات الامام لہو قرات، اور جس ویلے مولوی اگے کھڑے ہو کے الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں اپنی طرف بھی پیا پڑھ داوے، مقتدیاں دے پاسوں بھی آپ ہی پڑھی جا رہا ہے، مقتدیاں نو پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں، مگر صحابہ بحث کر رہے یا یہ دسو بس سرکار پڑھی کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ظہر کی نماز ہے یا عصر، بخاری کی حدیث ہے، مسلم کے اندر حدیث ہے، تقریباً 15 کتابوں کا حوالہ فقیر دکھانے کو تیار، حضور نے نماز پڑھائی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز تو پیچھے بحث ہوئی، بس سرکار نے جناب دے والا سورۃ فاتحہ پڑھی کہ کوئی نہ؟ ایک صحابی کہنے ہاں یار سرکار نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، انہاں کہ اب تینوں کہ میں پتہ ہے، اس آکھیا میں کھڑوتا سجے پاسے سا بھائی اشرف صاحب، صحابی کہنے نے حضور میرے یاروں میں کھڑوتا سجے پاسے سا، حضور نماز بے پڑھ دے سن، میرے آقا پاک دی داڑھی مبارک سورۃ فاتحہ پڑھ دے ہویا ہل دی پئی سی، اس واسطے میں نو پتہ ہے سرکار نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے۔ حضور مسئلہ ہے اج میں نماز پڑھاواں یا دنیا دا وہابی بریلوی دیوبندی مولوی پڑھائے، مقتدی ہاتھ بن کے اوتھے ویکھے گا جتھے اس سجدہ دینا وے، مگر صحابی کے پہ کہندے نے حضور دی داڑھی پہ ہل دیئے، پوچھے صحابہ تسا نماز پڑھی کوئی نہیں؟ انہاں کیا پڑھیے کہ پھر پڑھیے تے سرکار درمیان اندر تسی ایک پاسے تانوں کیویں پتہ لگا ہے؟ پتہ چلے صحابی نے ہوئی دسیا وے با نماز سجے کونے وچ کھڑیا ہو کے میں صحابی مصطفیٰ دا ہو کے دنیا دیاں وہابیاں نو درس پیا دینا وا کہ میں نماز خدا دی پڑھدا رہیا وا، نماز وچ زیارت مصطفیٰ دی کردا رہیا وا۔ لبیک تاجدار ختم نبوت، تھوڑا جیا زور، تاجدار ختم نبوت، یہ بخاری ہے، یہ میرے مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا نظام ہے۔ آج ہم نہیں کہتے وہابی جھوٹے یا دیوبندی کوڑے یا بریلوی اینجتے جناب والا، مگر ہم ہاتھ باندھ کے میں یہ ضرور کہتا ہوں دیکھو بخاری نماز کے اندر حضور کی زیارت کرنا، نماز کے اندر حضور کا ادب کرنا، نماز کے اندر حضور سے محبت کرنا،
صحابہ کا طریقہ ہے۔ اب یہ نماز جس کو آج ملی ہے کہ نماز کے اندر عبادت خدا کی کرے، ادب مصطفیٰ کا کرے، وہ جماعت امام احمد رضا کی جماعت ہے۔ بس اس لیے ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم حق پر کہ ہماری نماز بھی صحابہ والی۔ ہر صورت عرض کر رہا ہوں، امام سے پہلے سر سجدے سے اٹھانا جائز۔ انج بھی پہ کر دے ہوتے ذرا منہ شریف نال بول کے دسو نا، مولوی نالو پہلے رکوع وچ جانا جائز، پہلے رکوع تو مولوی نالو پہلے اٹھ جانا جائز، سجدے وچ مولوی نالو پہلے پہ جانا جائز۔ تے جی مولوی تھوڑا جہا لیٹ ہو جائے تے گھبرا جانا جائز۔ ہیں جی پیر غلام قادر صاحب انج نہیں نہ مولوی لیٹ ہو جائے منٹ تے ساری جماعت دا اتحاد تے پھر بڑا جی معاملہ ہے باو اختر صاحب، بس سارے عوامیاں دیوبندیاں بریلویاں دا اس مسئلے اتے اتحاد ہے۔ بابیاں دی مسجد تے مولوی لیٹ تے مولوی اتے سارے ہی ناراض، دیوبندیاں دا مولوی تھوڑا جہا لیٹ تے سارے ہی ناراض، سوائے میرے بریلویاں دا مولوی لیٹ تے سارے ہی ناراض۔ میں خود انہیں اس واسطے آکھیا ہے الحمدللہ میرے جڑے نمازین اللہ سب نو استعطا فرمائے، میرے نال انج دا مسئلہ نہیں تے اللہ کرے آئندہ بھی نہ ہو، لیکن عام مسئلہ یہ چلتا ہے، عام یہ مسئلہ مصیبت اور پریشانی ہے کہ کیسا اتحاد ہے۔ ان یہ نماز تو ایک دوسرے کو سلام کر کے بھی راضی نہیں۔ میں صبح سیر کرنے جاتا ہوں نا، ادھر تھوڑا ایک ابین ٹاؤن میں پارک ہے، میں ساروں کو سلام کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے وہ سامنے مدرسہ ہے دیوبندی مولوی صاحب ہے، لیکن میں سلام کرتا ادھر رنگ شدہ بدل جاتا، انہوں پتہ ہے بریلوی دا بابا کھڑکارو، پر سلام میں اس لیے کہتا ہوں بھائی یہودی ہمارے دشمن، عیسائی ہمارے دشمن، ہندو ہمارے دشمن، سکھ ہمارے دشمن، یہاں بے ایمان لبرل قوم ہماری دشمن، اور دیوبندیوں وہابیوں بریلویوں تھوڑا جا ایک دوسرے نو برداشت کرو، سلام علیکم کرو، ایک دوسرے دا حیا کرو، ایک دوسرے دا احترام کرو، اس سے کوئی مسئلہ تمہیں پریشان ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن جب باری عبادات کی آئے گی تو ہم پھر یہی کہتے ہیں کہ امام جہاں بھی ہوگا مقصود بھی اسی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے جو بندہ خدا کا ہو، غلام میلاد والے مصطفیٰ کا۔ بہرحال عرض پیا کرنا میرے عزیزان گرامی قدر، امام کا ادب، امام کا حیا۔ میں نے کیا کہا، اگر تھوڑا جیا امام لیٹ ہو جائے تو مسئلہ نہیں کرنا۔ پھر بخاری کی حدیث ہے، آمنہ کے لال ہیں، کل کائنات کے اماموں کے سلطان ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بٹ صاحب مصلی پہ مصطفیٰ پاک آ گئے ہیں، حضور میرے آقا امامت کے لیے نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ تشریف لائے، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے صفے بنا لیے، اقامت جناب والا مکمل ہو چکی ہے، اللہ اکبر کا انتظار ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پاک کی طرف منہ مبارک فرمایا، چہرہ انور فرمایا اور فرمایا رکو میں آتا ہوں، ٹھہرو انتظار کرو میں آتا ہوں۔ حضور در انور پہ تشریف لے گئے، واپس گھر تشریف لے گئے، واپس جب بھائی حاجی اسلم صاحب تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفان مبارکہ، زلفان کریمہ سے جنہیں میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، فرمایا وَالضُّحَىٰ واللیل اذا سجا، اور اس چہرے
مصطفیٰ کی میرے رب قسم بلند فرماتا ہے، اور زلفان مصطفیٰ کی میرا رب قسم کھاتا ہے، جل جلالہ وعظم شانہ وصلی اللہ علیہ وسلم، وہ زلفیں ان میں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ حضور تشریف لائے، نماز پڑھائی، اب عرض کیا صحابہ نے حضور مسئلہ، فرمایا میں غسل کرنے کا میں نے ارادہ کیا، میں گھر گیا، میں نے غسل کیا، واپس مصلی پہ آیا، میں نے تمہیں نماز پڑھا دی ہے، سوال مسئلہ یہ ہے حضور اقامت ہو چکی تھی، رسول پاک مصلی پر تھے، مقتدیوں میں ابو بکر عمر عثمان علی حیدر کرار جناب والا عشرہ مبشرہ صحابہ، پتہ نہیں کتنے سارے صحابہ مدینہ پاک کے اندر مسجد نبوی شریف بعد مسجد حرام کے سارے جہان سے اعلیٰ مسجد ہے، امام کل کائنات کا اعلیٰ امام ہے، مقتدی کائنات کے مقتدیوں سے اعلیٰ ہے۔ حضور گئے آئے غسل کیا، مقتدی سارے یہی انتظار کر دے رہے ہیں، ایک نے بھی اعتراض کیتا۔ تو امام کا احترام ہے کہ کوئی نہیں؟ اچھا تسی آکھو کہ او تے سرکار سن جی، تسی کوئی مولویوں اونج دیو تے کیڑے دلے آکھیا با مولوی سرکار نہ رل سکتا؟ بالکل حضور جیسا کوئی ہو سکتا تے جیڑا آکھے با میں حضور جیا اس جیا بڑا بے ایمان بھی ہو سکتا، لیکن حضور یہ جو سرکار نے عمل کیا ہے نا، اس کی دلیل رب قرآن پارہ 21 سورۃ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ فرمایا کائنات کے لوگوں جو آخرت پر اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الاخر قیامت کو مانتے ہو، تم ساروں کے لیے میرا رب فرماتا ہے میں نے اگر کسی بندے کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنایا ہے تو وہ رب نے اپنے مصطفیٰ کو اعزاز عطا فرمایا ہے۔ اب حضور مصلی سے کرم فرما ہوئے، حضور کو معلوم تھا میں نے غسل کرنا ہے، حضور نے صحابہ کو روکا، پھر حضور کرم فرما ہو گئے، وہ دیر تے لگ دیئے کہ کوئی نہ بوٹا صاحب غسل کرن تے ٹائم تے لگ دے کہ کوئی نہ میرے پتروں تے میرے بیرو۔ اب حضور گھر گئے ہیں، غسل فرمایا ہے، واپس تشریف لائے ہیں، مصلی پہ نماز پڑھائی ہے، میرا پتر رضوی صاحب حضور نے یہی بتانے کے لیے کیا ہے کہ کبھی امام کو مسئلہ لائق ہو سکتا ہے، کبھی تمہارے مسجد کے امام کے ساتھ معاملہ ہو سکتا ہے، مصلی پہ آ کے اسے واپس جانا پڑ سکتا ہے، تو پھر اس موقع پہ تم نے شور نہیں کرنا، امام صاحب کی بے ادبی نہیں کرنی، امام کی توہین نہیں کرنی، بلکہ ابو بکر عمر عثمان علی کی طرح حضور کا جیسے انہوں نے ادب کیا ہے تم نے اپنے امام کا ادب کر کے صبر سے کام لینا ہے۔ اس عمل کی وجہ سے تمہارے اوپر مصطفیٰ کے صحابہ بھی راضی ہو جائیں گے، میلاد والے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے۔ اتنے ویسے ہونا ہے، میں پھر کہوں گا میرے ساتھ مسئلہ نہیں، پھر اس لیے کہ ہے نہیں، یہ نہ ہوئے نا میرے نمازی کہنے میں بابا سی تیرا اتنا حیا بھی کرنے ہیں، میرے ساتھ ہوا کبھی ہو بھی جاتا۔ نماز میں کچھ وقت پہلے کہنجی رندہ وضاحب عشاء ویلے میرے ساتھ کچھ نقصیر کا خون کا تو وضو ٹوٹ گیا، جب خون آ جائے نماز میں جاری ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو میں نے شاید آخر میں پہنچ چکے تھے تو میں نے کہا بھائی سلام پھیر دیا، تو میں نے اب جانے کے لیے کہا، الحمدللہ ایک نمازی نے بھی نہیں کہا بھائی بابا جی ایک کی
اچھا پھر یہ بھی ہو سکتا اتنے ویسے میں ایک گل کرتا ہوں مسئلہ تو یہی ہے کہ امام کا وضو ٹوٹ جائے تو امام کے پیچھے ایسے بندہ کھڑا ہو جس کو امام اشارہ کرے وہ آ کے نماز پڑھائے دائیں بائیں والے لوگ صف کو برابر کر دیں لیکن یہ تو ممکن آج تک نہیں ہو سکا یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ بھی ہماری مسجد میں بھی ممکن ہے پیچھے مڑ کے پیچھے جڑا کوئی بھی کھلوتا ہوئے انہوں میں کہنا اگے آ جاتے ہو آکے جی آئی انج ہو سکتا کیونکہ وہ اویرنس ہی نہیں ہے نا حالانکہ بتایا تو میرا خیال ہے بھائی کتنی مرتبہ ہم نے سارے مسائل بتائے لیکن وہ تو بہرحال ایک علیحدہ مسئلہ ہے تو یہ لیکن اعتراض نہیں میں نے کہا بھائی نہیں ہو رہی نماز تو میں جانا چاہتا ہوں میں گیا تو سب دوستوں نے کہا کہ ہم بیٹھتے ہیں دوبارہ پڑھیں گے میں نے بچوں سے کہا طالب علم سے شاید مولانا عبداللہ یا کسی بچے نے نماز پڑھائی تو یعنی یہ نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا اچھا ادھا مقتدی چنگے ہونا امام منو اے فائدہ ہوندہ کدی وضو ٹوٹ جائے تو پھر وہ اے جرت کر لیندہ بھائی چلو دوبارہ یہ مقتدی ہونا منافق تے امام پھر ابو انہاں دا بھی سردار ہو آندہ یہ میں سلام پھیر کے تے پیچھے مڑے آتے انہاں میرے گاڑ پیڑے ہو آندہ بغیر وضو ایٹر کا خود بھی دوزخ یدعون الی النار وہ جو ادھر اس طرف جائے گا وہ ایسا امام جائے گا جس نماز میں تو مقتدی کو چاہیے کہ امام کو اس طرح پریشان نہ کرے امام کو بھی چاہیے اور میں نے یہ بھی عرض کیا کہ یہ ضرور جان لینا چاہیے کہ امام کون ہونا چاہیے امام کا ادب ہے امام کا احترام ہے امام صاحب کا حیا ہے پر اہل سنت و جماعت میں امام ہونے کے لیے 6 شرطوں کا ہونا ضروری ہے بولو سبحان اللہ ہن تو ہنو خوش کرنا تے مولویاں دی پھٹی لگنی جنہوں سن کے اکثر ساڑے سنگی خوش نہیں ہوتے بھائی چنگا مولویاں دی بابا اور پھٹی لگتے پھر اسی بڑے راضی ہونے ہیں بھائی میں عام مولوی ہوں اور مجھے مولوی ہونے پر فخر ہے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اپنے دین کی کچھ سمجھ عطا فرمائی ہے لیکن عرض کر رہا ہوں کہ امام مسجد ہونے کے لیے سب سے پہلا مسئلہ ہے مسلمان ہونا بولو سبحان اللہ دوسرا مسئلہ شرط ہے امام ہونے کے لیے مرد ہونا بولو سبحان اللہ تیسرا مسئلہ ہے امام ہونے کے لیے بالغ ہونا بولو 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 چوتھا مسئلہ ہے مسلمان مرد بھی ہو بالغ بھی ہو عقل بھی کم کر دی ہو عاقل ہونا بولو پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ وہ نماز کے حلال حرام نماز کے فرائض شرائط واجبات مکروہات مفسدات کا سارا علم جانتا ہو تو تب مصلی امامت میں آئے بولو تے چھواں مسئلہ اے وے باودا عقیدہ او ہوئے جڑا خدا نے قرآن میں دسیا مصطفیٰ نے فرمان میں دسیا بولو اے 6 شامہ جناب والا شرط نے اگر انہا 6 شامہ دے اندر مسئلہ ایک جگہ تے بھی آئے گا تے حضور و بندہ اس لائق ہی نہیں وہ ہن ڈاکو تو چور ہو سکتا ہے وہ برات بدماش ہو سکتا ہے کہ جناب زوری زبردستی مسلح تے آ جائے ہو سکتا ہے مسیحی اپنی بنا لوے ہو سکتا ہے محلے دیاں بدماشا نہ رل کے مسلحوں تے جناب والا قبضہ کر جائے ہو سکتا ہے محلے دیاں سیاستداناں نال انہاں دی خوش آمد کر کے حلق المنتعون قالہا ثلاثا او بےمان ہلاکت دی طرح بڑھ دیا ہویا محلے دیاں بدماشا تے ڈیرے دارا نہ رل کے مسلحوں تے قابض ہو جائے تے مرضی دیاں جناب والا انہاں دیاں تعریفاں کردہ روے انج دا ماحول بناندہ روے تے پھر امامت کردہ روے اے ہو سکتا ہے مگر انج دا بندہ نمازاں ضائع کرن والا ہوئے گا میرے پتروں تے میرے ویرو امام عورت کدی بھی مسجد دے اندر یا گھر دے اندر کسے جگہ دے ہوتے بھی صحیح طریقے دے نال عورت امامت دی حقدار نہیں امامت اگر مسجد دے اندر ہوئے گھر دے اندر ہوئے جس جگہ ہوتے بھی ہوئے امام ہون واسطے مرد دا ہونا شرط ہے مسلمان دا ہونا شرط اچھا پہلی گل اگر کریے امام واسطے مسلمان ہونا شرط ہے پھر لبیے تے اونج دا امام لبنا ہی کوئی نہیں
کیونکہ طارق صاحب مسلمان ہون دی ڈیفینیشن جو میرے مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ادی اتھی اللہ کرے میرے ملک دا میرے سمیت کوئی مولوی پورا اترے. حضور فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدی. فرمایا مسلمان ہوئے جس دی زبان کوڑو جس دی ہتھاں کوڑو دوسرے مسلمان محفوظ ہو جانا. ہون لبو میرے پترو مولویاں بچو تسی آکو کہ مولوی تھی انجدہ کوئی نہیں لبدا جڑا غیبت نہ کردہ ہوئے جڑا جناب والا فرقہ باری ادالیاں تقریرہ نہ کردہ کہ جی مولوی انجدہ نہیں لبدا تے پچھے کھڑو تے احمد غزالی کتھو لبدے نے. یہ مولوی انجدہ کوئی نہیں تے مقتدی وچ کیڑے فرشتے کھڑوتے مقتدی بھی بیکھتے پہن میں پانچے ڈنگے اس کے جبے اس کے بار اس کے دے پیر سیدے جی لگین کے کوئی نہیں سدھے اس کے ڈنگے تے یہ آکھیا تے سلام پھیر کے تے اونوں ملیا تے مینوں نہیں ملیا اونوں سر جی آکھیا تے مینوں نے ایسا آکھیا اونوں حاجی صاحب سدیا تے مینوں اس کوئی نہیں لیفٹ کرائی لہذا اگلی جماعت میں نو آندہ. بس کہانی اتنی ساڑھے گھر ختم پڑھا نہیں آیا تھا اس نہ ساڑھی کوئی یاری نہیں جناب. انہیں کہاں پڑھنا آیا تھا اس نو سی پوچھا کنی فیس ہے اس 2000 مانگ بیٹھا اس منگیا ادھی پیچھے نماز نہیں ہوتی. اے مسئلے کوئی نہیں چاہیے رہا یہ نہیں مسئلے انہیں وجہ نہ مولوی دا ساتھ نہ چھٹو مولوی دا ساتھ چھڑنا تا اس وجہ نہ چھڑو کہ اگر وہ بارگاہ الہی دا نہ فرمانے بارگاہ مصطفیٰ دا غدارے مسلمان اسلام تو دورے اس نو حق ہی نہیں پہنچ دا کہ وہ مسلح تے آوے. اس واسطے کہ مسلح میرے رب دی ایک کرم نوازی اور امانت مسلح میرے مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عنایت و عطا بے مسلح تے آن واسطے ضرور یہ ہوئیے کہ بندہ خدا دا ہوئے غلام میلاد والے مصطفیٰ دا مسلح امامت پہ جب آئے تو مرد ہوئے تے بالغ ہوئے 12 سال تو چھوٹی عمر دا بچہ تراویاں بھی نہیں پڑھا سکتا کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا تے جدہ عقل ہی لیا ہوئے پاگل مجنون او بھی امام ہو سکتا تے نماز دے مسائل جاندہ ہوئے تے حضور دیاں صحیح حدیثان صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماندے امامت دا زیادہ حقدار ہوئے جس نو اللہ دا قرآن زیادہ بھی آندہ ہوئے تے سونا پڑھنا بھی آندہ انج نہیں بے نماز میں قرآن شریف پڑھے دے بندہ میں سے چونکہ ادھر ادھر حاضر ہوتا رہتا ہوں نا تو مولویاں پیچھے نماز پڑھنا تو باقی مسائل تا پیچھے رہ گئے نا. نماز دے حلال و حرام مکروہات جو مفسدات ہیں جتنی شرائط اور فرائض فقہ حنفی کے اندر ہے نا ساڑھے نزدیک 6 شرطان 7 فرضان 36 مفسداتن 36 مکروہاتن 56 واجباتن یہ سارے دے سارے میں نے عرض کیا ایک دفعہ ادھر تانگلے والی سائیڈ پہ میں جا رہا تھا تو ایک مولانا صاحب میرے ساتھ تھے اللہ ان کی بخشش کرے وہ فوت ہو گئے. مجھے کہنے لگے استاد جی نماز دے مسئلے ہی دسو. میں نے ان کو واجبات شروع سے گین کے سنائے نا آخر تک یہ واجب ہے یہ واجب ہے یہ واجب ہے. واجب یہ ہے کہ جان کر چھوڑیں گے نماز سے اسی وقت فارغ ہو جائیں گے بھول کر واجب رہ جائے گا تو سیدہ صاحب آخر میں کرنا ضروری ہوگا. وہ قوم باقی کے سکھی گی جیڑی علی تک ایک کہندی با استاد جی سجدہ ساوا کیڑے ویلے پائے جاتا اس کو سجدہ صاحب کہنا نہ آئے اس باقی مسئلے کیڑے ویلے سکھڑن سرکار لیکن سیکھیں گے تو کامیابی ہوگی. تو میں نے عرض کیا تو وہ امام صاحب کہنے لگے قاری صاحب استاد جی جیڑے مسئلے دوسری دسر انج تے لگدا پورے پاکستان کوئی مولوی نماز پڑھا ہی نہیں سکتا. میں کہا خیر صلاح جنجے پڑھا رہے ہیں پڑھ دے رہے ہیں پیچھے پڑھنا لیندی بھی انجے ہی ہوتا کیونکہ ان کو بھی ضرورت کوئی نہیں. اس میں بھی ہم بیان کریں گے دین جب مفت بھی ملتا ہے تو یہ قوم دین کو لینے کے لیے تیار نہیں. اس کی مثال میں دل بد سے کہوں گا جیسے ہی فجر کی نماز کے بعد ہم درس شروع کرتے ہیں میں تے اکھی کھولیے تو ہم تو میں ہن بڑے غور نہ دیکھ رہا نا باقاعدہ درس دیتے ہوئے میں آنکھیں بند رکھتا ہوں اس لیے کہ شہنشاہ کربلا نے ہمیں یہی درس دیا ہے. فرمایا جیڑے جانا چاہتے ہو ٹر جا حسین بتیاں بجھا
چڑھیا ہم آنکھیں بند اس لیے کر لیتے ہیں کہ پتہ سجنا دین سکھنا کوئی نہیں بہنا کوئی نہیں اکھا نور کی حدیث شریف سنا چھڑ دیں جس بہنا اللہ اودے نصیب بلند فرمائے جس جانا اپنا جائے لیکن دکھ تو ہوتا ہے اتنی ساری روایات اتنی ساری محنت کے باوجود اگر فرید دین ملے تو قوم لینے کو تیار نہیں اس لیے کہ دین اپنی مرضی سے جو ہر کوئی گھڑ لیتا ہے تو پھر سیکھنے کی کیا ضرورت ہے بہرحال عرض کیا کہ امام ہونے کے لیے اور کیا کہا مسلمان ہونا مرد ہونا عاقل ہونا بالغ ہونا قرآن مجید صحیح پڑھنا اور علم القرات کے ساتھ علم التجوید کے ساتھ جیڑا مولوی آکے نا میں قرات پڑھی ہوئی سمجھ لو فارغ اس لیے کہ لفظ قرات ہے جس کو قرات کہنا نہیں آ رہا اس کو باقی کیا پتہ ہوگا 14 مخارج ہے صفات ہے عارض ہے لازم ہے متضاد ہے غیر متضاد ہے تکلیف ہے ترقیق ہے یہ حروف اظہار ہے شفی ہے جناب یرملون ہے یہ پورا ایک قرات کا کورس ہے حضور وہ کریں گے تو قرآن مجید صحیح پڑھنا آئے گا کہ یہ نہیں کہ پھر چلو کسی قاری صاحب کو تھوڑے دیہڑے بہ کے چند صورتیں مشق کر لی جائیں تاکہ قرآن مجید میں صحیح تلفظ اس میں تو لحن جلی اور لحن خفی ایک اصول ہے علم القرات کے اندر لحن خفی کہتے ہیں چھوٹی غلطی کو اگر اس سے بھی قرآن مجید پڑھے تو بھی مکروہ ہے اور فرمایا لحن جلی یعنی واضح بڑی غلطی اور اس کا حکم حرام ہے کہ اگر امام صاحب نے لحن جلی کے ساتھ قرآن مجید پڑھا جس کی سادی سے مثال یہ کہ حرف سے حرف کو بدل دیا عین تھا اس کی جگہ حمزہ پڑھ دیا لال تھا اس کی جگہ زا پڑھ دیا قوت تھا اس کی جگہ وا پڑھ دیا حرف سے بدلا گیا ہے یہ لحن جلی واقعہ ہوا ہے اور جیسے ہی پڑھتا جائے گا حرف بدل گیا قرآن میں اور تھا امام نے اور پڑھ دیا نماز مولوی اور اندھی بھی گئی تے مقتدی اور اندھی بھی چھٹی ہوئی بس پھر نہ دے قاری صاحب رہے تے مقتدی صاحب رہے گل بنی لہذا ضروری ہے اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں جس کا قرآن مجید صحیح ہو اور اسی شخص کو امامت کے مصلی پہ آنا چاہیے جس کا قرآن مجید صحیح ہو اور آخری بات اور بڑی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ بھی ہو خود کو مسلمان بھی کہتا ہو مرد بھی ہو عقل بھی بڑی ہو بالغ بھی ہوئے تو نماز کے سارے مسائل بھی جانتا ہو لیکن عقیدے میں مصطفیٰ سے وفا نہ ہو وہ مدینہ مسجد جو ہوئے یا مدینہ شریف جو ہوئے وہ نماز پڑھان دے لائق ہو سکتا نماز پڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں مسلمان ہونا ضروری ہے جہاں عاقل ہونا ضروری ہے جہاں بالغ ہونا ضروری ہے جہاں مرد ہونا ضروری ہے جہاں قرآن مجید کا صحیح پڑھنا ضروری ہے وہیں پر اللہ کی توحید والا عقیدہ بھی پکا ہونا ضروری ہے مصطفیٰ کا اصلی نسلی حقیقی وفادار ہونا بھی ضروری ہے وما علیہ